لے لو لال شدولہا سلام، لے لو لال شدولہا سلام، در پہ کھڑے ہیں سبھی عاشقان، لے لو لال شدولہا سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے، 6 سن ہجری میں بڑے ہی نامور اور کامیاب بادشاہ گزرے ہیں۔ والد کی طرف سے نسبت کرتے ہوئے انہیں ایوبی کہا جاتا ہے، اور ان کی پرورش ایک درمیانی درجے کے شریف خاندان سپاہی کی حیثیت سے ہوئی۔ بادشاہ بننے کے بعد انہوں نے اپنی پوری زندگی بڑے ہی مجاہدے اور صبر کے ساتھ گزاری۔ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد صرف ایک ہی بنا لیا تھا کہ دنیا میں اللہ کا نام کیسے بلند ہو۔ ان کے کارناموں میں سب سے بڑا کارنامہ، انہوں نے قبلہ اول یعنی بیت المقدس کو آزاد کروایا، جو تقریباً 90 سال سے عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ یہ وہی قبلہ اول ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی تھی، اور پھر وہاں سے آسمان کا سفر شروع کیا تھا۔ عیسائیوں نے جب بیت المقدس پر قبضہ کیا تھا تو مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی، مگر اسی بیت المقدس پر 90 سال کے بعد جب مسلمانوں کا دوبارہ قبضہ ہوا تو حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بدلہ لینے کے بجائے یہ اعلان کر دیا کہ جو بوڑھے آدمی فدیے کی رقم نہیں دے سکتے وہ آزاد کیے جاتے ہیں، وہ جہاں چاہیں چلے جائیں۔ اس کے بعد صبح سے شام تک وہ لوگ امن کے ساتھ شہر سے نکلتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو بیت المقدس کی زیارت کی بھی عام اجازت دیتی ہے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کا یہ وہ اعلان و کرم تھا کہ جس کو عیسائی دنیا آج بھی نہیں بھلا سکتی ہے۔ اللہ کی قدرت، بعض اونچے علاقوں اور بلند پہاڑوں پر سرد موسم کی وجہ سے برف جم جاتی ہے اور پہاڑوں کی چوٹی برف سے ڈھک جاتی ہے، جبکہ زمین کی سطح سے بلند اور سورج کے قریب ہونے کی وجہ سے سخت گرمی ہونی چاہیے تھی، اور پانی بھی ٹھنڈا ہونے کے بجائے گرم ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود پہاڑوں پر سخت برف جمی رہتی ہے اور سرد ماحول رہتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ جتنا اوپر جائیں اور زیادہ سردی محسوس ہوگی۔ ان پہاڑیوں کی چوٹیوں پر برف کا جمانا اور سرد ماحول کا بنانا اللہ ہی کی عظیم قدرت ہے۔ سبحان اللہ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح یعنی فجر کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ کتاب مسلم شریف حدیث نمبر 1493، روایت حضرت جندم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت اکرم بن حابیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو بوسہ دیا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت اکرم بن حابیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی کسی کا بوسہ نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ کتاب ابو داؤد حدیث نمبر 5218، روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن شریف کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن اپنے ساتھی یعنی پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا۔ کتاب مسلم شریف حدیث نمبر 1874، روایت حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کچھ رشوت لے کر ناحق فیصلہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنی گہری جہنم میں ڈالے گا کہ 500 برس تک برابر وہ گرتا چلے جانے کے باوجود اس کی تہہ تک نہیں پہنچے گا۔ اللہ سب کو ہدایت دے۔ رشوت بیاج لینا دینا سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ ترغیب حدیث نمبر 3176، روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اسلام قبول کیا اور اس کو ضرورت کے بقدر روزی ملی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو روزی دی، روزی پر قناعت کرنے والا بنا دیا۔ کتاب مسلم شریف حدیث نمبر 2426، روایت حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً نیک لوگ آرام میں ہوں گے، مسح ہریوں پر بیٹھے ہوئے نظارہ کر رہے ہوں گے، تو ان کے چہروں سے جنت کے عیش و آرام کا اندازہ کر لو گے۔ ان کو سج بند خالص شراب پلائی جائے گی، اس پر مشک کی مہر لگی ہوگی۔ ایسی پاکیزہ شراب کے لیے رغبت کرنے والوں کو رغبت کرنی چاہیے۔ اس شراب میں تسنیم کے پانی کی ملاوٹ ہوگی۔ وہ ایک ایسا چشمہ ہے جس میں سے نیک بندے پئیں گے۔ قرآن پاک سورہ متفقین آیت نمبر 22 سے 28 تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گائے کا دودھ استعمال کیا کرو کیونکہ وہ ہر قسم کے پودوں کو چرتی ہے، اس لیے کہ اس کے دودھ میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ کتاب مستدرک حدیث نمبر 8224، روایت حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک ایسا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی نصیحت اور جو دین حق نازل ہوا ہے اس کے سامنے جھک جائے اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائے
جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، یعنی وہ وقت آ چکا ہے کہ مسلمانوں کے دل قرآن اور اللہ کی یاد اور اس کے سچے دین کے سامنے جھک جائے۔ قرآن پاک سورہ حدید آیت نمبر 16۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو احلہ